نے ان کو اس طرح سے مانوی شخصیات نہیں بنایا کہ جس طرح دوسری مانوی شخصیات ہوتی ہیں ان کے پاس جاؤ، ان کے نور سے استفادہ کرو، تقدس سے استفادہ کرو، اپنے آپ کو مس کر کے لے آؤ اور بس اس کے بعد آپ کا اپنا کام ان کا اپنا کام، زندگی جس نظام کے تحت مرضی ہے بسر کرو، گھر جیسے مرضی ہے بناؤ، روابط جیسے مرضی ہے رکھو، آنا جانا جیسے مرضی ہے رکھو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. فقط فارغ وقت میں ایک دفعہ مانوی شخصیت کے پاس سے ہو کر آ جاؤ، کاروبار جیسے مرضی ہے کرو، ایک دفعہ کعبہ سے ہو کے آ جاؤ. بس انسان جیسے کار واش میں کار داخل ہوتی ہے، بس ہم یہی سمجھتے ہیں. مقدس مقامات کو کیا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ، اور تشبیہ مجھے مناسب نظر نہیں آ رہی کوئی دوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آلودہ ہو گئے ہیں سود کھا کھا کے بینکوں سے اور قرضوں سے اور دوسرے کاموں سے آلودہ ہو گئے. اب ایک دفعہ پاک ہونے کے لیے کدھر جائیں؟ کار واش میں. جیسے گاڑی بھیجتے ہیں نا مہینے میں ایک دفعہ دھل کے آ جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ معاذ اللہ کار واش ہے. نہ خیر آگا، اگر کعبہ میں کوئی پاک ہوتا تو وہ جو رسی پکڑ کے لٹکا ہوا ہے کعبہ کے ساتھ وہ بہت پاک ہوتا ہے. ادھر ایک ہے نا ادھر لٹکا ہوا جو لاتے مارتا ہے حاجیوں کو، ادھر ہے نا ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ پاک ہوتے کیونکہ وہ رہتے ہی وہیں پر ہیں حرم میں. یہ مقدس مقامات کربلا اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ایک دروازے سے داخل ہو دوسری طرف سے دھلے دھلائے اس طرف سے نکل جائیں گے. آپ وہاں بلایا گیا ہے، تمام امت کو بلایا گیا کہ کربلا آؤ. تاکید کیا ہے اطہار نے، اس قدر تاکید ہے کہ شیخ جعفر کاشف الغطاء کبیر، جن کے شاگرد یعنی ان کی کتابیں پڑھ کے مجتہد و مرجع تقلید بنتے ہیں، اس بزرگوار کا یہ کہنا ہے کہ کربلا کی زیارت کے اوپر اتنی تاکید موجود ہے کہ مجھے یہ احتمال لگتا ہے کہ کربلا کی زیارت واجب ہو. اس قدر تاکید ہے کربلا کی زیارت کی. ایک فقی، بہت عالی فقی، وہ کہتے ہیں مجھے فقہی پہلو سے یہ نظر آ رہا ہے کہ گویا کربلا کی زیارت واجب ہے. فتویٰ نہیں دیا لیکن یہ احتمال ضرور دیا انہوں نے. اتنی تاکید روایات کے اندر موجود ہے. توجہ فرمائیں، تاکید ہے کہ کربلا کی زیارت کو ضرور جائیں. اگر پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر جاؤ. تو آج بھی نہیں کہا گیا کہ قرض لے کر جاؤ. ان کو سمجھنے کی ضرورت. میں کھولوں گا ان مطالب کو، ان کو اسی طرح سے نہ رکھنا، اس پہلی ذہنیت کے ساتھ نہ کہ ہم ایک دفعہ مزار سے گھوم کر آ جائیں گے دھلے دھلائے پاک صاف، پھر آگے نئے سرے سے شروع کریں گے اگلی زیارت تک. کربلا کی زیارت اس حد تک تاکید ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں قرض لے کر جاؤ. بلکہ یہاں تک ذکر کیا گیا ہے کہ حکومت اسلامی جس خطے میں بھی قائم ہو اس کے اوپر واجب ہے. حج کے بارے میں بھی یہ واجب ہے، حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ اگر امت نہیں جا سکتی، کسی بھی وجہ سے لوگ خود نہیں جا سکتے حج پر، حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسے وسائل مہیا کرے تاکہ وہ حج کر سکیں جا کر. حج تعطیل نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، حج تعطیل نہیں ہوگا. اگر حج تعطیل ہو ساری امت بھی گناہ کار ہے، حاکم بھی گناہ کار ہے. روایات میں ہے کہ اسی طرح حاکم شرع کے فرائض میں سے ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے، ناامنی کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے لوگ زیارت سید الشہداء کی طرف نہیں جا سکتے، حاکم شرع کا کام ہے کہ لوگوں کو زیارت کے لیے روانہ کرے. سید الشہداء کی زیارت کے لیے، صرف سید الشہداء کی زیارت کے لیے. یہ تنہا مزار ہے، کربلا کا مزار تنہا مزار ہے جس کے زائرین تمام معصومین ہیں. کسی اور زیارت پہ ایسے نہیں گئے. خود معصومین زائر حسین بن کر کربلا جایا کرتے تھے. زائر حسین بن کر جاتے تھے. توجہ فرمایا گا، یہ زیارت اس وجہ سے نہیں تھی کہ معاذ اللہ مقام حسین رسول اللہ سے بڑھ کر ہے، نہ، رسول اللہ کے مقام سب سے بڑھ کر، کوئی رسول اللہ کے مساوی
نہیں. معصومین میں سے بھی کوئی مساوی نہیں. رسول اللہ کا مقام عظیم ہے, امیر المومنین کا مقام عظیم ہے, جناب سیدہ کا مقام عظیم ہے, سب مسلمات میں سے ہے. معصومین خود بھی فرماتے ہیں کہ جتنا ان ہستیوں کا مقام ہے اتنا کسی اور کا مقام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان عظیم ہستیوں نے بھی خود بھی کربلا کی زیارت کی اور دوسروں کو بھی کہا کربلا کی زیارت کو جاؤ. یعنی خود زائر حسین بنے. کیوں بنے زائر حسین؟ کیا رسول اللہ کی زیارت کا ثواب نہیں ہے؟ بہت ثواب ہے. اگر زیارت کا مقصد ثواب ہو, سب سے زیادہ ثواب رسول اللہ کے مزار کا ہے. اگر زیارت کا مقصد ثواب ہو, تمام زیارتوں کا یکساں ثواب ہوگا, کم از کم یکساں ثواب ہوگا. آپ بقیع کی زیارتیں کریں, آپ نجف کی زیارتیں کریں, آپ مشہد کی زیارت کریں, آپ سوریہ کی زیارتیں کریں, زیارتوں کا ایک جیسا ثواب ہے. جس مزار پر جائے ثواب ایک جیسا ملے گا. لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ اور کوئی زیارت کر سکو یا نہ کرو, لیکن کربلا کی زیارت ضرور کرنا. عمر میں ایک دفعہ کربلا ضرور جانا. انشاءاللہ خدا آپ کو بار بار کربلا لے جائے. لیکن جانے سے پہلے فلسفہ کربلا سمجھ کے جائیں, حکمت سمجھ کر جائیں, پتہ چلے کہ ہم کدھر آئے ہیں, کس جگہ آئے ہوئے ہیں. وہ جگہ جہاں پر ائمہ خود زائر بن کر آتے ہیں. کس لیے آتے تھے؟ اس لیے کہ کربلا کو ثواب کی جگہ نہیں بنانا تھا. کربلا کو فقط ایک مقدس مقامات میں سے ایک مزار نہیں بنانا تھا, بلکہ کربلا کو امت کی بیداری کا قبلہ بنانا تھا. کربلا کو امت کی نجات کا قبلہ بنانا مقصود تھا. کربلا کو مکتب بنانا تھا, عاشورہ کو مکتب بنانا تھا. اس لیے تمام امت کو کہا گیا کہ عمر میں ایک دفعہ کربلا ضرور جانا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا مکتب ہے تمہارے لیے. کربلا صرف ثواب کی حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے. تم کربلا جاؤ گے تمہیں دین سمجھ میں آئے گا. کربلا جاؤ گے تمہیں توحید سمجھ میں آئے گی. کربلا جاؤ گے تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا. کربلا جاؤ گے ہمیں امامت سمجھ میں آئے گی. اس لیے کربلا کو مرکز قرار دیا ائمہ اطہار نے. یہ عمدی کوشش تھی, ایک عمدی کارروائی تھی. جو میں نے کہا کہ کربلا میں ایک حادثہ خلق ہوا, حضرت زینب نے اس کو تحریک میں بدل دیا. تحریک بنانا کسی حادثے کو آسان کام نہیں. آسان ہے تو کر کے دیکھ لیں. آئے دن ہمارے شہداء ہر شہر میں 20 شہید. آج پاکستان کو کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے اندر کوئی مومن شہید نہ موجود ہو. لیکن ہم اس خون کو تحریک نہیں بنا سکے, ہم اسے نہضت نہیں بنا سکے. کیوں نہیں بنا سکے؟ اس لیے کہ ہم نے خون شہداء کے معاوضے مانگنا شروع کر دیا. جو شہید ہوتا ہے ہم چندے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. چندوں سے کوئی تحریک نہیں چلتی. چندوں سے خون دب جاتا ہے, چندوں سے خون مٹ جاتا ہے. دیت مانگنے سے خون دب جاتا ہے. جس خون کا معاوضہ لے لیا جائے وہ خون قوم کو نہیں اٹھاتا. اور مکتب بنانا تحریک بنانے سے بھی زیادہ دشوار ہے. عاشورہ مکتب ہے, کربلا نہضت زینبی, یہ عزاداری سنت حضرت زینب ہے. ان عزاداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عاشورہ ان کا مکتب ہے اور عزاداری ان کی تحریک ہے, ان کی موومنٹ ہے عالمی اور جہانی. تحریک چلانا بہت دشوار کام ہے, مکتب بنانا اس سے بھی دشوار کام ہے. تحریک اخباری بیانات سے نہیں چلتی. تحریک گھر میں بیٹھ کر قوم کو حکم دینے سے نہیں چلتی. تحریک ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر نہیں چلتی. تحریک میٹنگوں کے اندر نہیں چلتی. تحریک سفارت خانوں سے رابطے رکھنے سے نہیں چلتی. تحریک چندوں سے نہیں چلتی. تحریک کیسے چلتی ہے؟
یہ بھی ہمیں کربلا نے بتایا. اگر کوئی تحریک چلانی ہے کیسے